الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ معزز سامعین کرام، آپ کے سامنے جس کتاب سے درس پیش کیا جا رہا ہے وہ کتاب مختصر مسائل و احکام رمضان، روزہ اور زکوٰۃ ہے، جو کہ مولانا محمد منیر قمر حفظہ اللہ کی تصنیف کردہ ہے۔ اس کتاب میں مولانا محترم نے روزے داروں کے لیے کچھ نصیحتیں فرمائی ہیں جو آپ کے سامنے بیان کی جا رہی ہیں۔ ان میں 12ویں بات یہ ہے کہ رمضان کے مہینہ کو سستی و کاہلی اور بکثرت سونے کا موسم نہ بنا لے، اور 13ویں بات کہ رمضان میں اللہ کی عبادت کر کے اور رمضان سے پہلے اور بعد میں عبادت سے منہ موڑ کر اپنے آپ کو رمضانی نہ بنا لیں، بلکہ ہمیشہ عبادت گزار رہ کر رحمانی بنے۔ اور 14ویں بات ہے کہ رمضان میں تو مساجد میں حاضر، مگر بعد میں مساجد سے منہ موڑ لینے والا رویہ نہ اپنائے۔ اور 15ویں بات کہ اذان کے شروع ہوتے ہی کھانا پینا بند کر دینا چاہیے، اذان کے وسط یا آخر تک ہی کھاتے پیتے نہیں رہنا چاہیے، یعنی کوشش کرنی چاہیے کہ اذان ہوتے ہی کھانا آپ کا بند ہو جائے۔ اب اگر عادت روز کی آپ بنا لیں گے کہ کھاتے ہی چلے جائیں گے، اذان ہو گئی، کافی کلمات اذان کے ختم ہو گئے، تو اس سے اس بات کا ڈر ہے کہ آپ کا روزہ جو ہے کہیں سحری آپ ایسے وقت نہ کھا لیں کہ جس وقت سحری کا وقت ختم ہو گیا ہے، لہذا اذان ہوتے ہی کھانا پینا بند کرنے کی کوشش کریں۔ اور 16ویں بات کہ بعض لوگ اگر بھول کر کچھ کھا پی لیں تو اسے بڑا برا محسوس کرتے اور سمجھتے ہیں کہ روزے کو مجروح کر دیتا ہے، اور اس کے صحیح ہونے میں شک کرنے لگتے ہیں، جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے کہ ایسے شخص پر کوئی مواخذہ نہیں، اسے تو اللہ نے کھلایا اور پلایا ہے۔ لہذا کچھ آپ بھول چوک کر کھا پی لیے تو روزے کو اپنے آپ مکمل کر لیں، روزہ نہ توڑیں، کیونکہ اللہ نے آپ کو کھلایا اور پلایا ہے۔ اور 17ویں بات یہ ہے کہ اگر کوئی بھول کر کچھ کھا پی لے تو سمجھدار لوگ اسے یہ نہیں بتاتے کہ بھئی تمہارا روزہ صحیح ہے، جس کے نتیجے میں وہ کھلے عام کھانے پینے لگتا ہے، اور اسے دیکھ کر فاجر و فاسق لوگوں کو بھی ہمت ملتی ہے کہ وہ بھی رمضان میں دن کے وقت کھاتے پیتے پھریں۔ ہوتا کیا ہے کہ اگر کوئی بھول چوک کر کھا پی لیا تو ایسی صورت میں لوگ کہتے ہیں اب تو تمہارا روزہ جاتا رہا، آرام سے کھاؤ پیو، اور وہ سب لوگوں کے سامنے کھانے پینے لگتا ہے۔ تو اس سے کیا ہوتا ہے، جو لوگ روزہ نہیں رکھتے ان کے دل میں تو پہلے ہی سے خوف خدا نہیں، اور مزید وہ جری ہو جاتے ہیں۔ لہذا کسی وجہ سے وہ لوگ جنہیں روزہ نہیں رکھنا ہے تو وہ عام لوگوں کے سامنے کھانا وغیرہ نہ کھائیں، جیسے خواتین ہیں یا کوئی مسافر و بیمار ہے، تو عام لوگوں کا لحاظ ان لوگوں کو رکھنا چاہیے۔ اور اگر آپ بھول کر کھا پی لیے ہیں تو فوری آپ جو ہے تھوک دیں جو کچھ منہ میں ہے، اور اس کے بعد اپنا روزہ مکمل کریں، کسی کے بہکاوے میں نہ آئیں۔ اور اسی طرح 18ویں بات یہ ہے کہ اذان ختم ہو جانے کے بعد تک روزہ افطار کرنے میں تاخیر کرنا غلط ہے، جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم اور سنت یہ ہے کہ غروب آفتاب پر فوراً روزہ افطار کر لیا جائے۔ اب یہاں پر ایک بہت بڑا مسئلہ ہے کہ بہت ساری مسجدوں میں وقت مقررہ پر اذان نہیں ہوتی، اکثر جو ہے اذان جو ہوتی ہے وہ وقت ہو جانے کے بعد، ادھر افطاری کا وقت تقریباً 10 منٹ گزر جاتا ہے تو اذان ہوتی ہے، یا اکثر سائرن بجاتے اور اذان تو اور دیر سے دیتے، ادھر سحری میں 10 منٹ پہلے سائرن بجاتے ہیں اور اذان تقریباً جو ہے 15-20 منٹ کے بعد دیتے۔ اب کوئی اذان کو اگر فالو کرے تو اس کا تو روزہ جاتا رہے گا۔ ایسی صورت میں آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ غروب آفتاب کو دیکھیں روزے کے لیے، اور سحری کے لیے آخری وقت جو ہے اس کو دیکھیں۔ الحمدللہ آج کے زمانے میں جو وسائل ہیں اس کے ذریعے سے بآسانی آپ
موبائل وغیرہ پر وہ ایپس ڈاؤن لوڈ کر لیں اور اس کے ذریعے آپ دیکھیں کہ کب وقت ہو گیا ہے اور کب ختم ہو رہا ہے، اس کے مطابق آپ اپنا افطار کریں اور اپنی سحری کھائیں۔ یہی طریقہ درست ہے۔ اذان اگر واقعتاً صحیح وقت پر کسی مسجد میں ہوتی ہے تب تو اس کا شمار ہوگا۔ اگر اذان ہی صحیح وقت پہ نہیں دی جاتی ہے تو پھر صرف اذان کے چکر میں رہیں گے تو 15 منٹ سحری کا وقت ختم ہو گیا ہوتا ہے، تب جو ہے آج کل اکثر مسجدوں میں اذان دی جاتی، اور افطاری کے لیے اذان تقریباً سورج کے غروب ہونے کے 10 منٹ کے بعد جو ہے دی جاتی ہے، سائرن بجایا جاتا ہے۔ یہ طریقہ بالکل درست نہیں اور آپ اس کو فالو ہرگز نہ کریں۔ اور 19ویں بات یہ ہے کہ بعض لوگ دوپہر یعنی زوال کے بعد مسواک نہیں کرتے اور سمجھتے ہیں کہ روزے کے صحیح ہونے میں نقصان دہ ہے، جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزے کی حالت میں صبح، دوپہر، سحپہر سارا دن مسواک کیا کرتے تھے۔ مسواک کرنے میں کوئی بھی صبح شام یا اسی طرح دوپہر یا سحپہر کی قید نہیں ہے، کبھی بھی آپ مسواک کر سکتے ہیں۔ اور اسی طرح 20ویں بات یہ ہے کہ اگر کوئی جمع کر لے یا احتلام ہو جانے سے جنبی جس پر غسل فرض ہوتا ہے ہو جائے اور اسی حالت میں اسے سحری کا وقت ہو جائے تو اسے بڑا برا محسوس کرتا ہے اور سمجھتا ہے کہ اس طرح روزہ خراب ہو جاتا ہے، حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جنبی ہونے کی حالت میں سحری ہو جاتی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھانا کھا لیتے اور پھر فجر کے لیے غسل فرماتے اور روزہ پورا کر لیا کرتے تھے۔ اس میں کوئی بری بات نہیں ہے، وقت کم ہے، آپ فوری جو ہے ہاتھ منہ دھوئیں، سحری کر لیں اور بعد میں غسل کر کے فجر کی نماز پڑھنے جائیں۔ ایسے وہ خواتین جو کہ سحری سے کچھ پہلے پاک اور صاف ہو جاتی ہیں لیکن غسل کرنے کا انہیں موقع نہیں ملتا، تو ایسی صورت میں وہ خواتین جو حیض سے پاک اور صاف ہو جاتی، یہ پتہ چل جاتا ہے کہ ان کا حیض کا خون بند ہو گیا ہے لیکن اب غسل کریں تو وقت جاتا رہے گا، ان کو بھی چاہیے وہ بھی سحری کر لیں اور بعد میں غسل کر لیں فجر کی نماز کے لیے۔ اس طرح 21ویں بات یہ ہے کہ روزے کے بہانے سے اپنے کام اور سرکاری ذمہ داریوں میں کوتاہی کرنا صحیح نہیں۔ روزہ تو اللہ کو نگران سمجھنے کے سلسلہ میں تربیت نفس کی ایک بہترین ٹریننگ ہے۔ بہت سارے لوگ روزے کو بہانہ بناتے ہیں اور اس کے ذریعے سے پھر کیا ہے، ان کی جو مفوضہ ڈیوٹی ہے اس میں ڈنڈی مارنے لگ جاتے ہیں۔ سرکاری کام کرنے والے ہیں تو چھٹیاں مار دیتے ہیں، پرائیویٹ نوکریوں پر بھی برابر نہیں جاتے، کہیں استاذ ہیں تو وہاں پر جو ہے کوتاہی سے کام لیتے ہیں۔ ایسا نہ کریں، روزے کی حالت میں آپ اپنی ڈیوٹی مکمل نبھائیں۔ روزہ تو آپ کو تربیت یہی دیتا ہے کہ اللہ کا ڈر آپ کے اندر پیدا ہو کہ آپ کیا صحیح کیا غلط ہے اس میں تمیز کر سکیں۔ اگر روزے کی حالت میں ہی آپ اس طرح دھوکہ دے رہے ہیں مسلمانوں کو یا اپنے کام کی جگہوں پر اپنے مالکین کو، یہ بہت بری بات ہے۔ اور 22ویں بات یہ ہے کہ بعض لوگ رمضان کی راتوں میں اپنے بیوی سے جمع کرنا حرام سمجھتے ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم، روزے کی رات کو تمہارے لیے اپنی بیوی سے جمع کرنا حلال کر دیا گیا ہے۔ یعنی رمضان المبارک کی راتوں کو ایک شخص اپنے بیوی سے مل سکتا ہے، کوئی گناہ نہیں، اللہ تعالیٰ نے اس کی اجازت دی ہے۔ اگر کوئی سمجھتا ہے نہیں رمضان کا مہینہ ہے، یہ لیلۃ القدر کی رات میں جاگنے جا رہے ہیں، ایسا کیسا ہے، یہ بہت غلط ہے، یہ سوچ غلط ہے۔ اللہ نے جس چیز کی اجازت دی ہے اس کو آپ اپنے لیے غنیمت سمجھیں۔ اور 23ویں بات، بعض لوگ اپنے بچوں کو روزہ رکھنے سے منع کر دیتے ہیں کہ وہ ابھی بالغ نہیں ہوئے اور ان کے لیے روزے فرض نہیں، اور ڈرتے اس بات سے ہیں کہ روزے رکھنے سے کمزور ہو جائیں گے، حالانکہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اپنے بچوں کو نیکی و اطاعت کے کاموں کی باقاعدہ مشق کرایا کرتے تھے اور روزے رکھواتے تھے، جبکہ وہ بچے بھی ابھی چھوٹی عمروں کے ہوتے تھے۔ کم سنی اور روزے کی وجہ سے عصر کے بعد وہ بھوک سے رونے لگتے تو صحابہ رضی اللہ عنہم انہیں کھلونے دے دیتے تاکہ انہیں دیکھ کر کھیلنے لگے اور کھانے کا خیال چھوڑ دیں، اور اس طرح ان کا اس دن کا روزہ مکمل ہو جائے۔ اور 24ویں بات، کچھ لوگ نماز عشاء کی باجماعت فرض ادا کرنے سے محض اس لیے رہ جاتے ہیں کہ وہ جس امام کے ساتھ تراویح پڑھنے کے عادی ہیں وہ اسی تک ہر شکل میں پہنچ کر ہی نماز پڑھیں گے، حالانکہ کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ وہ فرضوں سے زیادہ اہتمام نفلوں کا کرے، اور نماز عشاء فرض ہے جبکہ نماز تراویح نفل و سنت ہے۔ یعنی لوگ دوڑتے ہیں
فلاں جگہ جائیں گے، وہ امام کے پیچھے تراویح پڑھیں گے، اور وہاں جانے جانے میں ان کی نماز عشاء بھی چلی جاتی ہے۔ یہ عادت صحیح نہیں ہے۔ نماز عشاء فرض ہے، آپ کو چاہیے نماز عشاء آپ وہاں پہنچے جہاں وقت پر پہنچ کر پڑھ لیں، اور اسی امام کے پیچھے تراویح بھی پڑھ لیں۔ اور اگر آپ کو کسی امام کی قرات زیادہ اچھی لگتی ہے اور تراویح وہاں پڑھنا چاہتے ہیں تو پھر وقت سے پہلے آپ وہاں پہنچ جائیں، تاکہ آپ کی عشاء کی نماز ہو جائے اور اس کے بعد تراویح بھی آپ پڑھ لیں۔ اور 25ویں بات، طویل اوقات صرف جرائد و مجلات اور اخبارات و رسائل پڑھنے میں یا موبائل فون دیکھنے میں، ٹیلی ویژن میں ضائع نہ کریں۔ اس طرح جو لوگ ضائع کرتے ہیں ان کا وقت ضائع کر دیے جاتے ہیں، جبکہ ان میں سے اکثر لا یعنی وہ بے سود اور رضائے الہی کے منافی ہوتے ہیں۔ لوگوں کے اوقات یا لوگوں کے وہ مناظر یا لوگوں کے وہ مضامین جو وہ اخباروں میں پڑھا کرتے ہیں، تو اس طرح بھی اپنے اوقات ہم کو اور آپ کو ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ اور 26ویں بات کہ نماز تراویح میں بعض لوگ بڑے زور زور سے روتے ہیں، جو کہ دوسروں کے لیے تشویش کا باعث اور ان کے خشوع و خضوع میں خلل کا سبب بنتا ہے۔ بہت سے لوگ قرآن کو جو سمجھتے ہیں، ہو سکتا ہے قرآنی آیات کو سمجھنے کی وجہ سے ان پر رقت طاری ہو جائے، تو ایسے لوگوں کو چاہیے اپنے رونے کو چھپائیں۔ آنکھوں سے آنسو بہہ اٹھے، کچھ جو ہے ہچکیاں لگ جائے، روکیں۔ اب اس طرح ڈاڑے مار مار کر دہاڑے مار مار کر آپ روئیں گے اور ایک سما چیخنے چلانے کا بن جائے گا، امام بھی جو ہے اسی طرح کیفیت، تو پھر تو کیا ہوگی کہ پوری مسجد کے اندر عجیب جو ہے کیفیت ہو جائے گی اور سما بچ جائے گا۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ رونا اچھی بات ہے، آپ قرآن کو سمجھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کریں، جو عذاب کی آیتیں گزر رہی ہیں، رحمت کی آیتیں ہیں، اللہ تعالیٰ سے رحمت طلب کریں، استغفار کریں، توبہ کریں، لیکن اس طرح نہ کریں کہ جیسے آپ نماز میں نہیں بلکہ باہر ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان تمام باتوں کو سمجھ کر اس کے مطابق ہم کو اور آپ کو عمل کی توفیق دے۔ ھذا ما عندی، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔